بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتحہ بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت 634 سے 644 میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3684۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اسی بات کی تصدیق میں قرآنی آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3691۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3686۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے، اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن واقعی ایسا ہی ہوا کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقام کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلوات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے بھکاری کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا
تو لوگوں نے کہا یہ ذمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیوند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جگہ ملی۔